ایکچولی آپ پسیں گے تو دونوں پسیں گے. اچھا ناظرین، سوال یہ ہمارا آج کا حمیدہ کے اس خوبصورت سے کرتے کے لیے جو صحیح جواب دے گا ان خوبصورت کرتوں میں ایک کرتا ان کو ہم بھیج دیں گے. آپ کی لائیو کالز کا ہمیں انتظار رہے گا، آپ کے میسیجز کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. سوال ہمارا بڑا سمپل سا ہے. سوال آج کا ہمارا یہ کہ جب آپ کراچی سے یا سندھ سے یا آپ بلوچستان سے یا آپ پنجاب سے جب خیبر پختونخوا میں انٹر ہوتے ہیں بائی ٹرین جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں آخری ریلوے اسٹیشن کہاں پہ ہے؟ کیسے بچوں اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، 2 منٹ میں جواب دے دیں گے اور اتنے جواب دیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آج بہت سارے جو ہے وہ کالز آئیں گے، اور پھر وہی والی بات اجاز کہ اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات آئے ہمارے پاس تو پھر ہم قرآن دازی کریں گے. اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو جو ہمارے یہاں خیبر پختونخوا وزٹ کر چکے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ آخری ریلوے اسٹیشن کہاں پر ہے. میں بتانے والی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا تھا، بریک میں نے بتایا. جی. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مہمان جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، تشریف رکھ لیتے ہیں. تو آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی ینگ سے اور پیارے سے مہمان ہے جو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت کچھ کر بھی رہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے. ان کا تعارف کرتی چلو. جی آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہے جی جمشید. اور جمشید جو ہے یہ ہے بیسیکلی 2 بھائی ہیں جو اسد، ہاں ٹوینز، اوکے ٹوینز ہے، اوکے جی ٹوینز ہے. اور ایک کا نام اسد ہے اور ایک کا نام جمشید ہے، لیکن اسد کی کچھ مصروفیات تھی وہ نہیں آ سکے. جمشید ہمارے ساتھ ہے. جمشید جو ہے وہ میوزیشین بھی ہے، میوزک ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں اور خود گاتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو کس طرح مینج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. تھینک یو. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جمشید؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، فریش ہیں. اچھا یہ ویسے میں مجھے حیرت ہوئی، اسد اور جمشید دونوں آپ ٹوینز ہیں نا، اگر ہوتے تو بڑی میں کنفیوژن ہوتی ہے بات چیت کرنے میں، ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے بالکل. کہ اسد ان میں سے اسد کون سا تھا؟ ہے ملتی ہے کچھ ٹوینز ہوتے ہیں جو نہیں آئیڈینٹیکل ہیں ہم لوگ تو ہوتا ہے اکثر. بلکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو ٹوینز ہوتے ہیں اگر آپ کو سر میں درد ہے تو دوسرے بھائی کو بھی ہوگا، ایسا ہے؟ اگر آپ اداس ہوں گے تو وہ بھی اداس ہوگا. ہاں کائنڈ آف ہوتا ہے کبھی کبھی، بٹ ناٹ یہ مطلب کلوزنس کی بات ہوتی ہے نا، کتنا ایک دوسرے کے آپ کلوز ہوں تو اسٹف اینڈ اسٹف. وہ پھر بہت ساری عادتیں ان کے ایک ساتھ جو ہے نہیں پتہ ہے. میں نے اس سے پوچھا جمشید کہ میرے ایک دوست تھے ہیں ابھی بھی، تو ان کی وہ اور ان کی سسٹر وہ ٹوینس تھے. اچھا صحیح. تو سسٹر ان کی کوہاٹ میں اور وہ پشاور میں ہوتے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار جب میرے اگر بازو میں درد ہوا تو میں نے بہن کو کال کی یا اس نے مجھے کال کی تو اس نے مجھے سیم وہی پرابلم بتایا. اچھا میں اداس ہوتا ہوں تو وہ بھی اداس ہوتی ہے، اچھا میں خوش ہوتا ہوں تو وہ بھی خوش ہوتی ہے. اسی طرح وہ خوش ہوتی ہے. گھر کی بات ہوگی تو اداس اگر ایک بندہ تو دوسرا بھی ہوگا. لیکن آئی ڈونٹ نو اب تو ایسے نہیں ہوتا، بچپن میں ہاں ہوا ہے بٹ اب نہیں ہوتا اس طرح. اچھا کوئی ایسے زبردست واقعات بتائے نا، مطلب شکلیں آپ لوگوں کی بالکل ملتی ہیں تو پھر کیسے؟ ہم نے اس کے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا جب ہم اسکول میں تھے کلاس 2 میں، ہمارا ادھر ایک اسکول تھا تو آئی اسٹل ریمبر دیٹ اسکول، بڑا زبردست اسکول تھا. وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ میرے بھائی کو پنشمنٹ مل گئی تھی تو وہ کلاس کے باہر کھڑا کر دیتے تھے نا. تو اب کیا ہوا کہ بریک بھی اس پر بند ہو گئی تو وہ جو ہے بریک ٹائم میں کھیل نہیں سکتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں آیا ہوں، میں نے اسے کہا یار چل تو چلا جا، میں تیری جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو جا کے کھیل لے فٹ بال. تو وہ فٹ بال کھیل کے آرام سے اس کے بعد پھر وہ میری جگہ آ کے کھڑا ہو گئی. ان کو کسی ایک ٹیچر نے دیکھ لیا تو انہوں نے پھر شکایت کر دی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں اس طرح. تو یہ کیا ہم نے کافی. اچھا اور ایک یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی تو دے دیتے ہیں نا. ہاں اچھا ایڈوانٹیجز تو تھے نا، کبھی ڈس ایڈوانٹیج ایسا ہے کہ اس نے کچھ کیا اسد نے اور جمشید کو پڑھ کتنا آپ کو پڑا ہے؟ نہیں اس طرح دونوں سائڈز پر ہوا ہے، مطلب کبھی مجھے پڑی ہے کبھی اس کو پڑی ہے تو یہ ہوتا رہا ہے. زیادہ تر اس بیچارے کو پڑی ہے. اچھا صحیح. اور جمشید آپ سے بہت ساری بات چیت ہوگی، بلکہ کالر جو ہے وہ کال کر کے بھی آپ سے بات چیت کریں گے. لیکن ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو اس وقت میرے کو ہوسٹ ہیں اجاز میر، انہوں نے ایک ڈرامہ ڈائریکٹ کیا ہوا ہے ایز اے ڈائریکٹر، تو اس کے کچھ شارٹس ہیں ہمارے ساتھ کچھ میکنگ ہے، تو کیوں نہ اجاز دیکھ لیں. میرے تو صاحب مجھے سرپرائز دے رہی ہے اور ویورز کو بتائیے ہمارے یہ وہی سرپرائز ہے جس اسٹارٹ میں نے بات. اچھا ماشاءاللہ بڑی پوشیدہ ہو گئی ہیں ویسے بھی نا. دیکھ لیں جب چینل میں کم
کام کروں گی تو یہ پس پردہ جو ہوگا اس کا بھی مجھے پتا چلے گا. اچھا لیکن ویورز کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ پلے بھی سیلیبریشن کے ان پروگرامز کا ایک حصہ ہے. بالکل. بہت سارے پروگرامز آپ کے لیے تو دکھائیں. جی بالکل دکھاتے ہیں, کچھ شارٹس بھی ہیں اور اسپیشلی میکنگ جو ہے وہ ویورز بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آف اسکرین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگ سامنے جب آتے ہیں تو لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. مل کر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ کے واپس آتے ہیں اپنے پروگرام میں. دل کی لگن بڑھنے لگی, ہائے بے خودی کچھ کرنے لگی. دل کی لگن بڑھنے لگی, ہائے بے خودی کچھ کرنے لگی. کہنا چاہتا ہوں تم سے پر کہوں میں کیسے تم سے, بات اتنی سی بڑھ رہی ہے بے قراری, ہو رہی ہے مجھ پہ طاری. بات اتنی سی, بات اتنی سی. پہلے کبھی نہ ایسا ہوا جیسا ہوا ہے اس مرتبہ. تم سے ملی جو میری نظر چھانے لگا عجب سا نشہ. کہنا چاہتا ہوں تم سے پر کہوں میں کیسے تم سے, بات اتنی سی. کہنا چاہتا ہوں تم سے پر کہوں میں کیسے تم سے, بات اتنی سی. بڑھ رہی ہے بے قراری, ہو رہی ہے مجھ پہ طاری. بات اتنی سی, بات اتنی سی. جی خوبصورت سا ڈرامہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے. بات اتنی سی, اور یہ اتنی سی بات کیوں تھی؟ میں چاہوں گی تھوڑا بہت زیادہ نہیں, تھوڑا بہت آپ تھوڑا سا شارٹ اس کا پھر وہ مزہ نہیں رہے گا. ہلکا پھلکا نا, اتنی سی بات ہے, بس تھوڑے دن رہ گئے, ایک دن دو رہ گئے, پھر یہ چلے گا. تو چلے بس اتنی سی 2-3 دنوں کی بات ہے. پر یہ بتا دیں کہ یہ ایک لائٹ موڈ کا پلے ہے اور تھوڑا سا رومانس بھی ہے, تھوڑا سا مزاح بھی ہے, اور ایک بہت خوبصورت لوکیشن پہ اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے. اور ماشاءاللہ ایکٹرز بہت اچھے ہیں. اس کا کیمرہ ورک میں اسپیشلی گلشیر بشیر کو کا نام لینا چاہوں گا, اور جو ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, اسحاق جان صاحب, عبداللہ, ان لوگوں نے بڑی محنت کی, عاصم اور سب اور لوگ جتنے بھی ہیں, بہت اچھا کام ہوا ہے اور بہت مزے کا ڈرامہ ہے. بلکہ اجاز ہم سب کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس طرح کے موقعوں پہ اچھے اچھے پلیز بن رہے ہیں. بلکہ اس میں مختلف ہمارے جو سٹیز ہیں وہاں کے آرٹسٹوں نے آ کے کام کیا, اور بہت اچھی بات ہے. اس میں بڑے اچھے آرٹسٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بس صرف نینا اتنی دعا ہے کہ اللہ کرے ویورز کو اچھا لگے, انشاءاللہ اچھا لگے, کیونکہ ویورز کے لیے ہم نے بنایا, ان کو اچھا لگے تو بس پھر ہم سمجھیں گے کہ نہیں اچھا ہی لگے گا. کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہمارے چینل نے اور ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کی چوائس کا خیال رکھے, اور ہم نے ہمیشہ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ ہم جو بھی بنائیں وہ فیملی کے ساتھ دیکھا جائے, اور فیملی اس کو انجوائے کر سکے. مزید بات چیت کریں گے, لیکن اجازت ایک بار پھر ہمارے پاس ٹائم ہوا ہے بریک کا, اور بریک لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل جی بریک لیتے ہیں. اور ویورز ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ. ہمارے ساتھ جمشید ہیں, جمشید سے ہم اور بھی بہت سی باتیں کریں گے, ان سے کچھ سنیں گے مطلب کچھ گانا سنیں گے, گٹار پہ بھی کچھ ہم کچھ بیٹ ہم سنیں گے, ہے نا انشاءاللہ. گٹارسٹ سے تو پھر سننا چاہیے نا. بالکل. تو ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. زبردست. اچھا ادھر ہم نے گٹار انہوں نے بجایا, ادھر سے نورین جان صاحبہ نے بھی کچھ کوئی مشین چلا دی ہے. دوسرا دن شروع ہو گیا. ہاں وہاں سے بھی ایک بیٹ آنے لگی, کوئی آپ نے وہاں سے بھی ایک مشین چلا دی ہے. وہاں میں ایک دوسرا گٹار بجا رہی ہوں, چاپر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, نہیں زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ویورز نے بھی دیکھا ہوگا, ان کو بھی مزہ آیا ہوگا. اور اجاز ایک بار پھر ہم سوال ریپیٹ کر رہے تھے, پھر ہم اجاز جمشید کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا سوال وہی ہمارا بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ناظرین, آپ جب پنجاب سے, سندھ سے یا بلوچستان سے جب آپ خیبر پختونخوا پروونس میں انٹر ہوتے ہیں, تو اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کا آخری ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟
یہ بڑا سمپل سا سوال ہے, آپ مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب دیں گے اور ٹھیک جواب دیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ جب کال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو سوال کے جواب آتے ہیں یا نہیں. بالکل جی. اور جیسے کہ ماشاءاللہ ٹوینز بیٹھے ہوئے, لیکن ایک ٹوینز ہے اور دوسرے جو ہے مصروف ہے, کہیں مصروف ہے. مصروف ہے نا. اچھا, اب آپ لوگ ایک ساتھ, آپ لوگ کی ایجوکیشن بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ اسٹوڈنٹ بھی ہو, تو کیا کر رہے ہو آگے؟ میں آئی ایم ڈوئنگ مائی ایف ایس سی. اس بار میں آئی ول بی اپیئرنگ, مطلب پارٹ 2 اس کا بھی آنے والا ہے. 1.5 مہینے کے بعد شاید ایگزام شروع ہو رہے ہیں. 15 مئی ڈیٹ دی ہے انہوں نے, ایکسٹینڈ ہو گئے الیکشنز کی وجہ سے. تو بس وہ کریں. ہم 2 ڈفرینٹ کالجز میں, اسد جو ہے وہ اس میں پی ایف میں پڑھتا ہے, یہ پاکستان ایئر فورس کا جو ذریعہ کا جو کالج ہے, اور میں جو پاک ٹرک میں پڑھتا ہوں یہاں پر ہے. ہاں جی. تو بس مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک اٹس امپاسبل اور سم تھنگ نہ ہو سکے, ہو جاتا ہے اگر کرنا چاہے انسان. جی جی جی. اچھا چلیے, لیڈیز فرسٹ. جی پلیز پلیز. کیسے اچھے جوائز ڈھونڈے میں نے اپنے لیے. دیکھیں نورین جان نے فوراً رسپانس دیا نا. ہاں, کہ مطلب درست فرمایا مینا نے. ہاں, لیکن آپ فکر نہ کریں, اگر 2 خواتین ہیں تو 2 حضرات بھی ہیں, 2 مرد بھی ہیں. اچھا یہ بتاؤ, میوزک کا شوق کہاں سے آیا؟ مطلب بہت ہاں, یہ بڑا اچھا کوشچن ڈفرینٹ ہے. سا وہ ہے نا. مائی فادر یوز ٹو پلے دا گٹار بیک ان 70s, مطلب لیٹ 70s اینڈ ارلی 80s, اس طرح سے. تو یہاں پہ ہاسٹل میں ہوتے تھے وہ لوگ, لا جب کر رہے تھے, تو ان کے پاس تھا, لیکن ان کی ہابی تھی, انہوں نے کبھی پروفیشنلی یا کبھی انہوں نے وہ آگے نہیں لے کر گئے. تو وہاں سے پھر مطلب میرا جو میوزیکل ٹیسٹ ہے وہ سارا میرے پیرنٹس کی وجہ سے ہے. ویسٹرن میوزک وہ لوگ اس زمانے میں سنتے تھے, پنک فلوئڈ ہو گیا یا کنٹری. میرے ابو کو فوک میوزک بہت پسند ہے, تو اس میں بڑے سارے, جان ڈینور ایک قسم کا ایک آرٹسٹ تھا. تو یہ سارے تو وہاں سے دیکھ کے پھر مجھے مطلب شروع ہوا, شوق چڑھا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے 1-2 بیسک کارڈز اس کے گٹار کے بیسکس مجھے انہوں نے سکھا دیے تھے. پھر باقی جو تھا, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب یہ پرابلم تھی کہ یہ انٹرنیٹ تو ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے کیا ہے, تو میں نے ابو کی کچھ بکس میگزینس پڑھے ہوئے تھے, وہ ایک ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے, تو اسے دیکھ کے میں نے ویڈیوز سے سیکھا ہے, اور ہاں مزید آگے کر کے. تو اب آئی کین لائک میوزیکلی میں اس کی اوور آل تھیوری پہ بھی بات کر سکتا ہوں. میں نے اتنا حد تک کیا ہے. اسٹڈی کیا اس کو. بالکل, شوق تھا نا, انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تھی. ہاں جی. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. ایکچولی میں نے اپنا اسٹوڈیو سیٹ اپ بنا لیے ادھر پشاور کے اندر, اور اس میں ابھی کرنٹلی خماریان یہاں کا ایک بینڈ ہے, اس کا جو پہلا سنگل آ رہا ہے تو وہ ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں لگے ہوئے. تو بیسکلی اسد از دا پروڈیوسر, وہ سارا پروڈکشن وغیرہ ساری سائڈ اس کے پاس ہے. تو وہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے ان کا ٹریک. بلکہ کل رات کو اس نے مجھے کہا تھا کہ آج وہ کچھ ایک آدھ چیزیں میں نے سنے, میں صبح مجھے پتا ہے تم نہیں اٹھو گے نا. تو وہ سارا رات کو کام کر رہا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ میں بھی ریسنٹلی اسلام آباد سے آیا تھا, وہاں پر عاطف اسلم کے جو پروڈیوسر ہے سرمد غفور, ان کے ساتھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں لگا ہوا اپنا ٹریک. اور چونکہ یہاں پہ اسد جو ہے وہ ہی از بزی ود ادر اسٹف, تو یہاں پہ میں کر نہیں سکتا تھا. وہ پھر 2 چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اور ایک ذیشان پرویز کا اگر آپ نے نام سنا, ساجن ذیشان یہاں کا بینڈ تھا. ذیشان پرویز جو ہے وہ کوک اسٹوڈیو کے ویڈیو پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں اور میوزک پروڈکشن بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک ٹریک میں کر رہا ہوں لگا ہوا. تو البم پر میں کام کر رہا ہوں لگا ہوا, اور انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ البم بھی ریلیز ہو جائے گی. اردو کے ٹریکس ہیں. ہاں, انیشیل سٹیج میں انگلش کرتا تھا, اب جو ہے میں اردو پر آ گیا ہوں. اچھا, اب پیور اردو پہ آ گئے ہیں, تو پھر ایک فائدہ کیوں نہ لے لیں ان سے, کوئی اچھا سا گانا سن لیتے ہیں. گانا سنتے ہیں, ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد سن لیں گے. تھوڑی دیر بعد کیا, ابھی کیا ہے؟ نہیں, ابھی خیر ہے, بات چیت کر. انہوں نے پتا, مجھے کیا پتا, بریک میں انہوں نے کہا کہ جی میں